ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک بہت ہی فیمس پرسنالٹی، اور ان کا ایک شعر میں کہنا چاہوں گی، میں نے ایک عمر سے بٹوے میں سنبھالی ہوئی ہے، میں نے ایک عمر سے بٹوے میں سنبھالی ہوئی ہے، وہی تصویر جو ایک پل نہیں دیکھی جاتی۔ جواد شیخ صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ مجمین، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی، اور روئی ٹی وی کا بہت شکریہ۔ اٹس اے پلیجر، ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ بڑھتے ہیں جواد شیخ صاحب کی جانب، اور یہ سفر شروع ہوا، اتنی اپریسیشن، اتنی داد، لیکن یہ سفر شروع کب ہوا؟ میں نے اپنی پہلی تخلیق جسے کہیں نظم، وہ میں نے 13 برس کی عمر میں کہی تھی۔ 13 ایئرز؟ جی ہاں، تو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ مجھے تو اس کے بعد میں نے اناؤنس کر دیا کہ میں شاعر ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو وہ بہن بھائیوں کی، دوستوں کی ایکسائٹمنٹ بھی کوئی اس کے ساتھ شامل ہو گئی، اور پھر گھر سے جو آپ کو وہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اچھا میں نے کچھ ڈفرینٹ کیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر تخلیق کار موجود ہے، کوئی شاعر موجود ہے آپ کے اندر، تو زندگی کے کسی نہ کسی لمحے میں یا موڑ پہ وہ نمودار ہو جاتا ہے۔ تو بس وہ 13 سال کی عمر میں شروع کیا، اور اس کے بعد بس کچھ سلسلہ آہستہ آہستہ چلتا رہا، اور پھر خاص طور پہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا، اور اب چونکہ میں تو بہت ارلی ایج میں یورپ چلا گیا تھا، تو وہ میرے پاس جو واحد ذریعہ تھا انٹریکشن کا وہ سوشل میڈیا تھا۔ تو وہ جو میں نے چیزیں شیئر کرنی شروع کی، اور پھر جو ہمارے سینئرز تھے ان کی جو فیڈ بیک، اور وہ آہستہ آہستہ پتہ چلتا گیا کہ اس میں مزید سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، اور بس وہ سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ کے سامنے۔ یس، یہ تو ہمارے سامنے ہی ہے، اور ایک شعر آپ کا سب سے فیمس، سب کی زبانوں پہ، کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، اس کو اگر آپ کمپلیٹ کریں پلیز، میں ایک لائن میں بولتی ہوں، ایک اگلی لائن آپ بولیں، کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے۔ یو ور 13 ایئرز اولڈ جب آپ نے یہ شروع کیا، اینڈ دین یو ور لائک کہ یس میں شاعر ہوں، تو آپ کو فیملی سے کتنی سپورٹ حاصل رہی؟ میں نے یہی ذکر کیا کہ فیملی سے مجھے اچھی خاصی سپورٹ رہی۔ اس میں ایک یہ تھا کہ جو میری والدہ ہیں، ایک تو وہ ٹیچر تھیں، تو ان کو کافی ان کی آنکھوں میں کچھ وہ فخر سا نظر آنے لگ گیا تھا مجھے کہ بچہ کچھ لکھ رہا ہے، یا وہ شاعر ہو گیا ہے، کوئی اس طرح کی بات ہے۔ اچھا، پھر دوسری طرف یہ ہے کہ ان دا بگننگ جو والد صاحب تھے وہ اس چیز کو عجیب سمجھتے تھے، یا وقت کا ضیاع سمجھتے تھے، اور یہ سب کچھ، تو وہ شروع میں کچھ تھوڑا چیلنجنگ رہا، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک تو ظاہر ہے وہ میرے اندر ہے، اور وہ میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ میں نے ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کس انداز میں لوگ سراہ رہے ہیں، یا اپنی زندگی کے ساتھ میرے اشعار کو ریلیٹ کر رہے ہیں، تو پھر ان کو سب سے زیادہ انتظار ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ہاں، تو وہ فیملی کی طرف سے سپورٹ جو ہے وہ یقیناً وہ پہلا ایک مرحلہ ہے جس میں آپ کو حوصلہ ہوتا ہے کہ اچھا آگے بڑھنا ہے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تو وہ میری چاہے وہ فرسٹ فیملی ہو، یا پھر میرے کزنز یا ہمسائے، یا ان سب میں تو وہ میں بڑا اسپیشل سا فیل کرتا تھا، اور انہوں نے فیل کروایا۔ تو یہ کس پوائنٹ پر آپ کو ریئلائز ہوا کہ یس دیر از سم تھنگ اس سے ریلیونٹ شعر و شاعری سے جو آپ کر سکتے ہیں، شعر و شاعری آپ کر سکتے ہیں، وہ کون سا پوائنٹ تھا جہاں آپ کو فیل ہوا؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو ہی میں نے وہ پہلی چیز لکھی اور اس کے بعد شیئر کی، تو وہ ایک تو لوگوں کی اپریسیشن، خاص طور پہ جو فیملی کی تھی، تو اس سے مجھے لگا کہ اچھا یہ کوئی اسپیشل کام تو ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے بھی یعنی ہم نے بہت ارلی سٹیجز پہ کچھ پڑھنا لکھنا اور کچھ اس طرح کے ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ اس طرح کا وہ معاملہ رہتا تھا، تو وہ شاعر کو ایک بڑا وہ فیسینیٹنگ سا ایک ہوتا ہے نا سوسائٹی کا ایک ممبر، اور جس طرح اسے پورٹری کیا جاتا ہے وہ سب کچھ، تو وہ اس میں اٹریکشن ہی اتنی تھی۔ پھر جب دوستوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ تو شاعر ہو گئے، تو وہ ایسے تو ایک وہ چیز جو ہے نا، وہ پھر یہ ایک فیصلہ ہو گیا کہ اچھا یہ کام تو پھر وہ اگر ہے میرے اندر تو پھر وہ کرنا ہے۔ لیکن پھر ظاہر ہے جب آپ چیزیں اپنے اساتذہ سے یا جو بزرگ ہیں شعراء ان سے شیئر کرتے ہیں، ان سے کبھی اصلاح لیتے ہیں یا مشورہ لیتے ہیں، پھر آپ کو ان کی طرف سے جو فیڈ بیک ملتا ہے وہ لائف چینجنگ ہوتا ہے بعض اوقات،
تو میرا معاملہ یہ تھا کہ میرا جو پہلا انٹریکشن کسی بزرگ ہستی سے ہوا وہ خط و کتابت کے ذریعے ہوا، کیونکہ میں اس وقت پورٹگال میں تھا. اوکے. وہاں سے پھر میں نے خورشید رضوی صاحب کو خط لکھا پہلی دفعہ، اور ان کو پہلے اپنی عمر بھی بتائی کہ میری اتنی عمر ہے اور یہ سب کچھ. تو انہوں نے جس انداز میں حوصلہ افزائی کی میری، تو وہ میرے لیے لائف چینجنگ ایک وہ معاملہ تھا. تو بس اس کے بعد وہ لکھنا مسلسل چلتا رہا، اور پھر ساتھ ساتھ آپ وقت کے ساتھ ساتھ ایک تو فنی طور پہ آپ سیکھتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، آپ کے تجربات کیا ہو رہے ہیں، آپ کی ایک اپنی انر پرسنالٹی کیا ہے، تو یہ سب چیزیں مل کے تو پھر آپ کو وہ بناتی ہیں جو آپ بنتے ہیں. ایسا آپ کی شعر و شاعری کی جانب بڑھتے ہیں کہ ابھی آپ ہمیں کیا سنانے والے ہیں؟ میرا چونکہ زیادہ رجحان غزل کی طرف ہے، تو میں آپ کو کوئی غزل. ٹھیک ہے، اور پھر ہم آپ کی کتاب پہ بھی بات کریں گے. ضرور. ایک غزل ہے کہ نہیں ہے منحصر اس بات پر یاری ہماری کہ تو کرتا رہے ناحق طرفداری ہماری. واہ. اندھیرے میں ہمیں رکھنا تو خاموشی سے رکھنا، کہیں بیدار ہو جائے نہ بیداری ہماری. واہ واہ واہ. مگر اچھا تو یہ ہوتا کہ ہم ایک ساتھ رہتے، بھری رہتی تیرے کپڑوں سے الماری ہماری. کیا بات ہے. مگر اچھا تو یہ ہوتا کہ ہم ایک ساتھ رہتے، بھری رہتی تیرے کپڑوں سے الماری ہماری. ہم آسانی سے کھل جائیں مگر ایک مسئلہ ہے، تمہاری سطح سے اوپر ہے تہداری ہماری. کیا کہنے. کہانی کار نے کردار ہی ایسا دیا ہے، اداکاری نہیں لگتی اداکاری ہماری. بہت شکریہ. بہت کمال، بہت خوب. اب اگر آپ کالجز کے ایونٹس کو دیکھیں، یونیورسٹیز کے ایونٹس کو دیکھیں، صوفی نائٹ، مشاعرہ، یہ تو مسٹ ہی ہے، وہ بھی اس سیزن میں. تو ابھی بھی یہ ایونٹس چل رہے ہیں. آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے وین یو سی ینگسٹرز ٹیکنگ انٹرسٹ ان سچ ایکٹیویٹیز؟ صوفی نائٹ ہو، قوالی نائٹ ہو، شعر و شاعری والا جو سما ہو، اس کو ینگسٹرز، ہمارے جو نوجوان نسل ہے، یہ بہت انجوائے کر رہی ہے، اور یہ ابھی ہی ریسنٹلی ہی یہ شروع ہوا ہے یہ انٹرسٹ. اب میرا خیال ہے کہ یہ سب سے پہلے تو بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، نو ڈاؤٹ. اور اس وجہ سے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ نوجوان نسل کا انٹرسٹ جو ہے وہ لٹریچر، ادب، شاعری، آرٹ کی طرف ہو رہا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ادب سے جڑے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ خود لکھنے والے، خود اس سے جڑے ہوئے ہوں یا اسے پسند کرنے والے ہوں، ان سب میں ایک کامن چیز یہ ہے کہ یہ وائلنس سے دور ہوتے ہیں، ان میں ایکسٹریمزم کم ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے اختلاف کرنے والے اور اس کو سمجھنے والے، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں نظریے کا، کہیں مذہب کا، کہیں مسلک کا اگر کوئی اختلاف ہے تو اس کو کس طرح حل کر رہا ہے گفتگو کے ذریعے. تو یہ سب پازیٹیوٹی جو ہے وہ ان لوگوں پہ میں دیکھتا ہوں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں یا ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ادب، لٹریچر، شاعری، رقص، یہ جتنی بھی آرٹ کی فارم ہیں، یہ معاشرے میں کوئی تبدیلی لا سکتی ہیں، یہ کوئی انقلاب لا سکتی ہیں. کیونکہ ظاہر ہے انقلاب جو ہے وہ زور بازو اور تلوار کی نسبت جو ہے وہ ذہنوں کے ذریعے آتا ہے. تو اگر یہ ذہن سازی کر سکتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کو بہتر طریقے سے لے کے چلنا، اس کو وہ سنجیدگی سے لینا، تو یہ ظاہر ہے ہماری سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے. کہ لکھنے کے لیے پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. جی ہاں. اب اگر آپ شاعری کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک تخلیق کار جو ہے، ایک تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس نے شاعری کا مطالعہ کیا ہو یا کرے. دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے ہم عصر جو شعراء ہیں، جو سینئر شعراء ہیں، وہ ان کو پڑھتا ہے، ان کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں، کیسا لکھ رہے ہیں جو بھی. اور پھر ہمارے اساتذہ جتنے بھی گزرے ہیں ان کو دیکھنا کہ انہوں نے کیا لکھا، کیسا لکھا، معیار کیا سیٹ کیے انہوں نے. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ سارا کچھ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کم از کم یہ معیار تو ضرور ہونا چاہیے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک شاعر کے لیے یا ایک تخلیق کار کے لیے نہ صرف اس سے اپنے فن سے ریلیٹڈ چیزوں کو پڑھنا ضروری ہے، بلکہ دنیا کے جتنے بھی موضوعات ہیں ان سب پہ اس کا
عبور نہیں لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ اس کو لازمی نالج ضرور ہونا چاہیے، چاہے وہ سائنس ہے، چاہے وہ فلسفی ہے یا سائیکالوجی ہے یا جتنے بھی موضوعات ہیں، ہسٹری ہے، بالکل بالکل۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا سادہ انسان جس نے گاؤں میں زندگی گزاری ہے اور کبھی اسکول نہیں گیا، کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، اس کا بھی زندگی کے بارے میں ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، کوئی نظریہ ظاہر ہے ہر انسان کا ہوتا ہے، لیکن پھر جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو وہ تھا جو میں سوچتا تھا اور ایک وہ ہے جو یہ صاحب کتاب سوچ رہا ہے، تو اب اس کو پتہ چل گیا کہ ایسے بھی سوچا جا سکتا ہے اور اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے۔ پھر وہ مسلسل جب کتابیں پڑھتا ہے، جب وہ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی اس کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے، تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی طرح سے نہیں سوچا جاتا، ہزار طریقے ہیں ایک ہی بات کو سوچنے کے، بالکل پرسپیکٹو ڈفرنٹ ہیں، جی بالکل۔ تو اس میں پھر اس سے پھر نتیجتاً بہت ساری خوبیاں ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، وہ براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے جی، اور چیزوں کو لے کے، زندگی کو لے کے، زندگی کے معاملات کو لے کے اس کا جو اس کو حل کرنے کا یا اس کو فیس کرنے کا جو اس کا رویہ ہے وہ بہتر ہوتا ہے، وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ یعنی بیک گراؤنڈ نالج ہر چیز کی بہت امپورٹنٹ ہے جی۔ ابھی آپ نے بیچ میں کتاب کا لفظ یوز کیا تو میرے مائنڈ میں آ گیا ہے سوال وہی کہ کتاب، آپ کی کتاب کیا بتانا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بس یہی کہ میری پہلی کتاب 2016 کی جنوری میں، جی ہاں 5 سال ہو گئے ہیں، کوئی بات کے نام سے، کوئی بات، جی ہاں۔ تو بس میں ان شاعروں میں سے ہوں جو بہت کم لکھتے ہیں، تو یعنی ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں، ظاہر ہے وہ مہینے میں 3 4 5 غزلیں لکھتے ہیں، تو اس طرح وہ سال کی 50-60 کے قریب بن جاتی ہیں۔ میرا معاملہ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ میں جس سال میں 5-7 چیزیں لکھ لیتا ہوں وہ میں اپنا کامیاب سال سمجھتا ہوں۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ اب دوسری کتاب آتے آئے گی، مسلسل لکھنے والا اور پڑھنے والا معاملہ تو ساتھ چل ہی رہا ہے ظاہر ہے، تو اب دوسری کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن پہلی جو ہے وہ پہلے دن سے لے کر 2016 تک کی جو شاعری تھی وہ اس کتاب میں، اس کتاب میں پہلے دن سے تب تک کی، ظاہر ہے اب وہ سب کچھ تو شامل نہیں کرتے ہیں، لیکن جو ایک کتاب میں جتنا ہونا چاہیے وہ سب۔ تو وہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ میرا اب یہ ہر شاعر کا یا ہر لکھنے والے کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے میرا ایکسپیرینس بہت یونیک اور بہت اچھا رہا، بہت یونیک۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ جب تک آپ کی کتاب چھپ نہیں جاتی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ پڑا ہوا ہے، بہت کچھ لکھ چکی ہیں آپ، یہ وہ، لیکن جب آپ کتاب کے لیے چیزیں منتخب کرتے ہیں تو آپ کو پھر لگتا ہے کہ اچھا پہلی کتاب ہے، امپریشن بھی وہ سب کچھ اچھا، تو وہ آپ نے کچھ کتاب میں شامل کر دیا، باقی کو پھر آپ بھول گئے کہ اب یہ تو ظاہر ہے میں کبھی شامل نہیں کرنے والا۔ تو اس کے بعد میری شاعری کو ایک نیا موڑ ملا، مجھے اب پتہ چل گیا اچھا یہاں تک تو یہ ہو گیا، تو اب میں نے اس سے آگے کہاں جانا ہے یا اس سے بہتر اپنے آپ کو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ٹریک جی وہ ٹریک سمجھ میں آ گیا، تو وہ میرے لیے میرا خیال ہے کہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ٹائپ کی کچھ چیز، تو میں پھر اب جو میرے ہم اثر ہیں یا جو میرے قریب کے لوگ ہیں جن کی ابھی تک کتاب نہیں آئی ہے، میں انہیں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جب آپ کتاب چھاپ چکیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہاں تک تو یہ ہو گیا، تو اب میں نے آگے کہاں جانا ہے نا، آگے کیا کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے کیجیے، کیا سنائیں گے آپ؟ ظاہر ہے میں آپ کو غزل ہی سناؤں گا جی، اور جب یہ سوال آتا ہے تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کون سی کہ میں کیا کہوں، کیا سناؤں۔ چلیے میں ایک غزل آپ کو سناتا ہوں، وہ ہے کہ عرض علم بطرز تماشا بھی چاہیے، عرض علم بطرز تماشا بھی چاہیے، دنیا کو حال ہی نہیں حلیہ بھی چاہیے، اے دل کسی بھی طرح مجھے دستیاب کر، جتنا بھی چاہیے اسے جیسا بھی چاہیے، بہت خوب، دکھ ایسا چاہیے کہ مسلسل رہے مجھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انوکھا بھی چاہیے، کیا بات، کیا کہنے، ایک زخم مجھ کو چاہیے میرے مزاج کا، یعنی ہرا بھی چاہیے گہرا بھی چاہیے، بہت خوب، رب سخن مجھے تیری یکتائی کی قسم، اب کوئی سن کے بولنے والا بھی چاہیے،
بہت خوب، بہت کیا خوب. ہے جو ہو گیا ہوں میں تھوڑا بہت خراب، تھوڑا بہت خراب تو ہونا بھی چاہیے. واو کیا بات. زبردست. ہنسنے کو صرف ہونٹ ہی کافی نہیں رہے، جواد شیخ اب تو کلیجہ بھی چاہیے. کیا بات، بہت کیا شکریہ، کہنے، بہت کیا شکریہ. کہنے، کیا کہنے. محفل سجی ہوئی